السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، اس بارے میں حدیث پاک سنن ابو داؤد میں، مسند امام احمد میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 پر ایک حدیث ہے جسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر، تعلق توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یعنی عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں، اور جب فرشتوں کی جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا میں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روح کو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں ان کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطففین سورہ نمبر 83 پارہ نمبر 30 کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا اور ہمیں نظر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ عالم برزخ میں پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، مر ربک؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، ما دینک؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہیں، یعنی تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب کا کیسے پتہ چلا؟
تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی یعنی قرآن کریم پڑھا، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کتاب کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی اندر جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آنے لگے گی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور خوبصورت خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جائیے جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی میں تیرا نیک عمل ہوں، یعنی نیک اعمال ہوں۔ تو پھر وہ شخص کہے گا اے میرے رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آ جائے تاکہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ اور جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تا حد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے خبیث روح چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح سے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے، اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالی جائے تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں ٹھہرتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ فرشتے وہاں سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے، یہ کیسی بدبخت روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کے انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یعنی جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ بدبخت لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سورت تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خبیث روح کا نام سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گر جاتی ہے، اور فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی وہی سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص
تجھ میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور یہ قبیح چہرے والا شخص قبیح اور انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی، بھلائی کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں، برا عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہے گا اے میرے رب قیامت قائم کر۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے یعنی جب انہیں قبروں سے نکالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا یہی ہے وہ دن جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور جس کے بارے میں رسولوں نے خبر دی تھی۔ اے اللہ ہمیں اور سبھی مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو دنیا میں ہی قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔